نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پچھلا لیکچر قبر کے بیان کے بارے میں تھا اور وہی آگے کنٹینیو، اب اس کا دوسرا پارٹ آج ہم کوشش کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق اسے سمجھنے کی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی گرہ کھولے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالی اس دنیا میں رہ کے ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، آمین۔ اس دل فریب، آرام دہ اور پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹن، تکلیف دہ اور دردناک ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ القصص آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے ہم نے دل لگایا ہے فانی ہے۔ ہم نے لافانی ذات کو چھوڑ کر، لافانی دنیا کو چھوڑ کر، لافانی گھر کو چھوڑ کر فانی دنیا سے دل لگایا ہوا ہے اور فانی رشتوں سے۔ مرنے کے بعد کوئی شخص واپس نہیں پلٹتا، اس لیے ٹھیک مرنے کی کیفیت بتانا تو ممکن نہیں۔ البتہ قرآن و حدیث میں موت کی شدت اور سختی کا جو ذکر آیا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے سارے مصائب و آلام، سارے رنج و غم اور ساری تکلیفیں، مصیبتیں اکٹھی کر دی جائیں تو موت کی تکلیف اور شدت ان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ کہنا 100% صحیح ہوگا کہ انسان کے خالق نے قرآن اس لیے اتارا کہ انسان زندگی کے مقصد کو جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرے، اس کا درست منصوبہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہوشیار وہ ہے جو اپنی جان سے محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال باکثرت کرتا ہے۔ قرآن میں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کلو نفس ذائقۃ الموت، انسان دنیا کے ذائقوں میں جیتا ہے۔ اس کا ذائقہ اچھا نہیں، اس شادی کا مزہ نہیں آیا، اس سوٹ کو پہن کے کچھ مزہ نہیں آیا، اس کا ذائقہ نہیں اچھا، اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا، اس کی اسمیل نہیں اچھی، یہی ہم کرتے رہتے ہیں۔ کچھ جچا نہیں پہن کے، کچھ جوتا پہنا کچھ اچھا نہیں لگا، مگر آخر کار جو ذائقہ انسان کے مقدر میں ہے اور ہر انسان کے، وہ موت کا ذائقہ ہے۔ موت کا ذائقہ اتنا زیادہ تلخ ہے کہ وہ دوسرے تمام ذائقوں کو بھلا دینے والا ہے۔ اس لیے موت کے بارے میں ہر وقت آپ کو الرٹ رہنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کو زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر اپنی موت کو یاد کرے تو یہ یاد اس کے لیے لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ اس کے لیے پھر کوئی لذت نہیں رہے گی۔ جن مادی چیزوں کو لے کر لوگ خوش ہوتے ہیں
وہ چیز اس کو خوشی نہیں دے سکے گی۔ اس چیز کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر میری پسند کا سوٹ نہیں بھی سلا تو چلیں پہن لوں، میری پسند کے سینڈل مجھے نہیں بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آرام دہ تو ہیں، میری سوچ کے مطابق مجھے گھر یا میرا سسرال، ہمیں تو خیر ہر چیز ہی لگتا ہے نعوذ باللہ اللہ نے شاید غلط ہی کیا ہے سب کچھ، میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر خود بخود سادگی آ جاتی ہے، خود بخود سکون آ جاتا ہے، جو ملا اس پہ راضی ہو جاتا ہے انسان، جو نہیں ملا اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل جو چیز ہے جس میں سے مجھے گزرنا ہے، جس گھاٹی سے، وہ بہت ہی آگے کٹن ہے۔ موت کا تصور آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایسا دن آنے والا ہے جو اچانک آپ کا سب کچھ بدل دے گا۔ آپ اپنے بنائے ہوئے گھر میں ہوں گے، آپ اپنے بچوں کے درمیان ہوں گے، اس وقت اچانک موت کا فرشتہ آئے گا، وہ آپ کے جسم کو چھلکے کی طرح پھینک دے گا اور آپ کا اصل وجود لے کر ایک اور دنیا میں چلا جائے گا۔ آپ جاننے والے کچھ نہ جانیں گے کہ آپ کہاں چلے گئے، آپ کے جاننے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو آپ کو صرف یہ دیکھیں گے کہ ایک میت پڑی ہوئی ہے۔ سورۃ کاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاءَتْ سَکرَۃُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ آیت نمبر 19 ہے، حق سے مراد عالم برزخ کے حقائق اور سچائیاں، سورۃ کاف کی آیت نمبر 19 تھی۔ حق سے مراد عالم برزخ کے حقائق اور سچائیاں ہیں، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، عذاب یا ثواب کا یقین ہو جاتا ہے، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ٹیم لینے آئی ہے، فرشتے رحمتوں کے والے آئے ہیں یا عذاب والے۔ موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچتی ہے، وقیل من راق، تو کہا جاتا ہے کوئی بچانے والا، راقن کوئی ڈاکٹر، کوئی ہاسپٹل، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی طبیب۔ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ کوئی لے لے ہم سے اور ہمارا یہ پیارا ہم سے نہ بچھڑنے پائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جانے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اپنے پیاروں سے جدائی، عارضی سہاروں سے جدائی، رشتہ داروں سے جدائی، دوست احباب سے جدائی، جسم سے روح کی جدائی، اپنی جائیداد مال جو چھپا کے بنا کے رکھا ہے، جو ظاہری بھی ہے، سب سے جدائی، اپنے نفس سے جدائی، اس جسم کو جتنا بنانا سنوارنے لگے رکھتے ہیں اس سے جدا ہو جائے گا یہ روح، پھر اپنی انا سے بھی جدائی، اتنی بے بسی، تکبر اور غرور سے بھی جدائی، کہاں ہوگا اس دن تکبر غرور، یہ ساری جدائیاں وہ سمجھ جاتا ہے، اور پنڈلی اس وقت پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی مل جانا، یہ آیت نمبر 26 اور 27 تھی سورۃ قیامہ کی۔ پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پے در پہ تکلیفیں آتی ہیں، تب جان نکلتی ہے، پھر آپ دیکھیں موت کے بعد خود بخود ٹانگیں سیدھی ہونے لگتی ہیں، پھر ہم بھی میت کی سب سے پہلے انگوٹھے باندھ دیتے ہیں، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، احمد کی یہ روایت ہے، اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کوٹ کیا، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب جب آپ اس کو کثرت سے یاد کریں گی، یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، پریشان ہو جائیں، بلکہ یہ تصور آپ کو سنجیدہ بنا دے گا۔ آدمی کی سب سے بڑی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا مستقبل کیا ہے، میری زندگی کیا ہے
اور میری موت کیسی ہوگی؟ موت سے پہلے دور حیات میں مجھے کیا کرنا ہے؟ موت کے بعد کے دور حیات میں میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے؟ کیا دنیا کے معاملے ہم ایسے نہیں حل کرتے؟ بچہ چھوٹا ہے تو پہلے ہی اس کی سکولنگ کا، اس کی ٹیوشن کا، پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کی سبجیکٹ کا، کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں، چند سالوں کی زندگی میں ہمارے اتنے بڑے بڑے پلان ہیں، وہ پلان لگتا ہے جیسے ہم نے کبھی دنیا چھوڑنی ہی نہیں، اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے ابدی، اس کے لیے کوئی پلان نہیں۔ تمام ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس ٹائم ٹیبل میں ہر کام ہے، لیکن موت کے لیے کوئی کام نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر موت کی حقیقت کو پوری سنجیدگی کے ساتھ یاد کرے تو اس کی زندگی کا فوکس بدل جائے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، غیب کا الگ ذکر آیا لیکن پھر بالآخرتی کا الگ آیا، کیونکہ آخرت کا تصور آپ کی زندگی کا فوکس بدل دیتا ہے۔ اس کی زندگی دنیا رخی زندگی نہیں رہے گی، بلکہ آخرت رخی زندگی بن جائے گی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ ایک سنجیدہ انسان بن جائے گا، بالکل سنجیدہ۔ جب ایک شخص دنیا پرستی کا طریقہ اختیار کرتا ہے نا، تو وہ ہر وقت دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ اس کو اپنی مصروفیات میں ایک لذت ملتی ہے، وہ اس مصروفیات میں اپنے لیے ایک شاندار دنیاوی مستقبل کا امکان دیکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہو کہ اس پر ایک ایسا دن آنے والا ہے جبکہ وہ اپنی ساری کمائی چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کے لیے اپنی مصروفیات میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوگی، وہ سوچے گا کہ اگر میری کمائی موت کے بعد میرے ساتھ جانے والی نہیں تو مجھے اپنی سرگرمیوں کا رخ بدلنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے غصہ ہے اور اس کے خلاف انتقامی کارروائی کا منصوبہ بنانا چاہ رہا ہے تو موت کی یاد اس کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ وہ سوچے گا کہ جب میرا انتقام ابدی معنوں میں کسی کا کچھ بگاڑنے والا نہیں تو میں کیوں انتقامی کارروائی میں اپنا وقت ضائع کروں۔ اس لیے یہ لذت موت کی دنیا کی لذتوں کو بھلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت تو قریب آ گئی مگر لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھتی جاتی ہے، یہ اللہ سے دور جا پڑے ہیں۔ لوگوں، جنت اور دوزخ تمہارے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پہ ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے اور پوچھتے ہوئے فرمایا، موت کی بڑی سختیاں ہیں، سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ بخاری میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ جب پیغمبر اور پیغمبر بھی ختم الانبیاء، ان کے تو یہاں میں تعریفیں گننے لگ جاؤں تو میری ایسی 10 عمریں بھی کم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، اگر ان کے پسینے ہیں اور وہ موت کے وقت کہتے ہیں سبحان اللہ، موت کی بڑی سختیاں، تو پھر سوچیں آپ کا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بھی کہا جاتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی، یعنی بولنے میں دقت ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہے جن کے ہوش و حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب خود موت کے کنارے پہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں ان کی بات یاد دلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ میں پیچھے شاید حضرت عبدالعباس بن عباس رضی اللہ عنہ کہے گی رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سولی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ حضرت شداد بن اویس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیتناک، یہ کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور یہ ہانڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ہون علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرما، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر موت ہے کیا۔ موت معلوم دنیا سے نامعلوم دنیا کی طرف چھلانگ ہے۔ سمپل کہہ لے موت اپنی دنیا سے نکل کر دوسرے کی دنیا میں جانا ہے۔ کیسا چوکا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ مگر انسان کی یہ غفلت کیسی ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر وہ چوکنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہر مرنے والا زبانِ حال سے دوسروں کو یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ مجھ پہ گزرا یہ تمہارے اوپر بھی گزرنے والا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جبکہ وہ کامل بے بسی کے ساتھ اپنے آپ کو فرشتوں کے حوالے کر دے گا۔ موت ہر آدمی کو اس آنے والے دن کی یاد دلاتی ہے۔ موت کا حملہ سراسر یک طرفہ حملہ ہے، طاقت اور بے طاقتی کا مقابلہ ہے۔ اس میں انسان کے بس میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جو کامل عجز کے ساتھ فریق ثانی کے فیصلے پر راضی ہو جائے، وہ یک طرفہ طور پہ شکست کو قبول کر لے۔ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، حکم ربی، اللہ کی رضا۔ ہم جا کے دوسروں کو جب تعزیت کرتے ہم کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ کیا اللہ کی مرضی صرف موت کے وقت تھی؟ زندگی میں کس کی مرضی چلتی رہی؟ یہ چیز بندہ مومن سے زندگی میں مطلوب ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ موت انسانی زندگی کے دو مرحلوں کے درمیان حد فاضل ہے۔ موت آدمی کو موجودہ دنیا سے اگلی دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ جانتے ہیں نا اس دنیا کے بارے میں، ہم جانا ہے نا اس دنیا میں۔ یہ اختیار سے بے اختیاری کی طرف سفر ہے۔ یہ بھی اختیار آپ کے عارضی ہیں، لیکن بڑا مان ہوتا ہے نا اپنے اختیارات پہ، اس کا بڑا ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے۔ یہ امتحان کے بعد اس کا انجام پانے کے دور میں داخل ہونا ہے۔ یہ امتحان کی دنیا تھی، آپ یہاں پہ انعام پانے کے چکر میں لگ گئے، میں نے اتنا کچھ کیا مجھے ریکارڈ ہی نہیں ملتا۔ یہ تو امتحان تھا، اس کا رزلٹ تو نکلنے دے۔ موت سے پہلے کی زندگی میں آدمی صداقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ حق کے آگے جھکنے پر راضی نہیں ہوتا۔ موت اس لیے آتی ہے کہ اس کو بے یار و مددگار کر کے حق کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دے۔ جس صداقت کو اس نے باعزت طور پر قبول نہیں کیا تھا، اس کو وہ بے عزت ہو کر قبول کرے۔ جس حق کے آگے وہ اپنے ارادے سے نہیں جھکا تھا، اس حق کے آگے مجبور ہو کر جھکے اور اس کی تردید کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ انسان آج حق کی تائید میں چند الفاظ بولنا گوارا نہیں کرتا، ایک دوسرے کا منہ رکھتے ہیں ہم،
ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم لحاظ کریں لیکن حق کو تو مت دبائیں۔ جب موت آئے گی تو وہ چاہے گا کہ ڈکشنری کے سارے الفاظ حق کی صداقت میں استعمال کر ڈالے، مگر اس وقت کوئی نہ ہوگا جو اس کے الفاظ کو سنے۔ آج انسان ڈھٹائی کرتا ہے، موت جب اس کو بچھاڑے گی تو سراپا عجز و نیاز بن جائے گا، مگر اس وقت کوئی نہ ہوگا جو اس کے عجز و نیاز کی قدردانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا رہتا ہے جس کے پاس عقل بالکل نہ ہو۔ یہ اس دنیا کی بات ہے اور مال کی جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، عقیدے اور یقین کی سچائی کو تباہ کر ڈالے۔ یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس مال کی۔ آخرت سے یہ غافل کر دے، صراط مستقیم سے ہٹا کر اللہ اور رسول کا نافرمان بنا دے۔ یہ اس دنیا اور مال کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن وہ دنیا اور دنیا کا مال دولت نہایت ہی مبارک ہے جو انسان کو اس کے دین اور ایمان کو مضبوط بنائے اور اس کے ذریعے اشاعت اسلام کی توفیق نصیب ہو، اور یہی دنیا اور آخرت تک لے جانے کی اس کی سواری بھی بن جائے۔ یہ تو پسندیدہ چیز ہے اس کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیکچر میں جو قبر کا سفر ہے، جب فرشتے لینے آئیں گے انشاءاللہ، وہ دیکھیں گے کہ کس طرح آتے ہیں، جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلا ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔